ہم سب نے جانا ہے لیکن اس طریقے سے کہ وہ ایک ہفتے سے اس دنیا میں نہیں تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کی بیٹی ایک زمانے میں پاکستان کی ٹاپ ماڈل عالیہ بی بی کے نام سے مشہور تھی، وہ کہاں تھی؟ ان کا بیٹا بھی بظاہر موجود ہے، ان کی بیٹی بھی ہے، مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تصور کریں، ایک نامور فنکارہ جو دہائیوں تک آپ کی ٹی وی اسکرین پر چھائی رہی، جس نے ہر کردار میں جان ڈال دی، آج وہ ایک فلیٹ میں پورا ایک ہفتہ اکیلی، خاموش اور بے جان پڑی رہی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے عائشہ خان اپنی زندگی کے آخری دن تنہا گزارنے پر مجبور ہوئی؟ کیا ان کے بچے ان کے قریب نہیں تھے؟ کیا ان کی بیٹی جو 90s کی ٹاپ ماڈل رہی، ان کے انتقال کے وقت کہاں تھی؟ کیا ایک ماں کے ساتھ ایسا سلوک جائز ہے؟ ان کے ساتھی فنکاروں نے ان کی اس دل دہلا دینے والی موت پر کیا کہا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری آج غم سے سائے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ چہرہ جو دہائیوں تک پاکستانی ٹیلی ویژن کا فخر رہا، آج ہمارے درمیان نہیں رہا۔ سینئر اداکارہ عائشہ خان، جنہوں نے پی ٹی وی کے سنہری دور میں قدم رکھا، وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ ان کی موت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ پورا ایک ہفتہ ان کی لاش ان کے فلیٹ میں پڑی رہی۔ عائشہ خان کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے ابتدائی سنہری دور کو اپنے فن سے روشن کیا۔ 1948 میں پیدا ہونے والی عائشہ خان نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے 1964 میں اداکاری کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر دل عزیز اداکارہ بن گئیں۔ وہ نہ صرف ایک باوقار اداکارہ تھی بلکہ ایک مہذب، با اخلاق اور تعلیم یافتہ خاتون کے طور پر بھی جانی جاتی تھی۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ مرحومہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھیں، جو خود بھی ایک عظیم اداکارہ تھیں۔ دونوں بہنوں نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو کئی یادگار کردار دیے۔ عائشہ خان نے درجنوں کامیاب اور کلاسک ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں عروسہ، مرات العروس، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، میری گڑیا، تیری رضا، نقاب زن، فیملی 93 اور مہدی شامل ہیں۔ عائشہ خان کا انتقال جون 2025 میں ہوا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی موت کے ایک ہفتے بعد ان کی لاش کراچی کے ایک فلیٹ سے ملی۔ پولیس کے مطابق بدبو کی شکایت کے بعد پڑوسیوں نے رشتہ داروں کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی۔ دروازہ توڑ کر جب فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو عائشہ خان کی لاش بے سہارگی کی حالت میں موجود تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فطری موت تھی، مگر جس بے بسی کے ساتھ ان کا آخری وقت گزرا، اس نے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماشا مارا۔ عائشہ خان کی موت نے صرف ان کے چاہنے والوں کو نہیں بلکہ ساتھی فنکاروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مشہور اداکارہ میشی خان نے انسٹاگرام پر روتے ہوئے کہا، عائشہ خان جی اس دنیا میں نہیں رہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج جب پتہ چلا کہ اس دنیا سے گئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے، ایک ہفتے کے بعد ان کے پڑوسیوں نے ان کے گھر سے اطلاع دی اور پھر آ کر دروازہ کھولا گیا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئیں، اتنا مجھے دکھ ہوا۔ میرا ان کے ساتھ ڈرامہ روسا میں تھا، مجھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ بہروز سبزواری نے ایک چینل سے گفتگو میں کہا، 1.5-2 سال پہلے عائشہ خان نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا تھا، مگر ان کی اس طرح جانے پر یقین نہیں آتا، یہ بہت افسوسناک ہے۔ یاسر حسین نے انڈسٹری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے فنکاروں کو جیسے ہی وہ لائم لائٹ سے ہٹتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں، یہ افسوسناک روایت کب بدلے گی؟ نادیہ خان نے بھی اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا، عائشہ جی کے ساتھ ایسا سلوک، عالیہ بی بی جو خود 90s کی ٹاپ ماڈل تھی، ان کی اپنی ماں سے لا تعلقی کیوں؟ اور ان کا بیٹا کہاں تھا؟ کیا ہماری انڈسٹری کو بزرگ فنکاروں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے؟
عوام بھی شدید دکھ اور غصے میں مبتلا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے بچے کہاں تھے؟ کیا ماں کو تنہا چھوڑ دینا ہی رشتہ داری ہے؟ پڑوسیوں کا فرض بنتا تھا کہ پہلے ہی خبر لیتے، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ اکثریت لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے ان کے آخری لمحات میں بھی ان کے ساتھ نہ تھے۔ عائشہ خان کی موت نے نہ صرف ایک عظیم اداکارہ کو ہم سے جدا کیا بلکہ ہمارے معاشرے کی بے حسی اور ٹوٹے خاندانی نظام کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ وہ عورت جس نے قوم کو سالوں تک فن سے روشناس کرایا، وہ خاتون جو ہر کردار میں ماں، بیٹی، بہن، بیوی بن کر ہمارے دلوں میں اترتی رہی، آج وہی عورت اپنی زندگی کے آخری ایام میں اکیلا پن، تنہائی اور خاموشی کے ساتھ دم توڑ گئی۔